الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو درس چل رہے ہیں یہ صرف اس لیے چل رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو سنیں، پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ دین اسلام کیا کہہ رہا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مسجد کا دین صرف 10% ہے، مسجد سے جب باہر نکلتے ہیں تو پھر دین 90% ہے۔ وہ 90% تو ہم میں ہے ہی نہیں۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے جو برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسجد میں جب ہم نمازی ہوتے ہیں، مسلمان مومن ہوتے ہیں، تو وہ دکان پہ کیوں نہیں ہوتا؟ جو مسجد میں مسلمان مومن ہوتا ہے وہ دفتر میں کیوں نہیں ہوتا؟ جو مسجد میں مومن ہوتا ہے وہ کوئی چیز بیچتے اور خریدتے وقت مومن کیوں نہیں رہتا؟ جب مسجد میں مومن ہوتا ہے وہ پھر لین دین میں مومن کیوں نہیں رہتا؟ جب مسجد میں مومن ہوتا ہے تو شادی بیاہ کے معاملے میں مومن کیوں نہیں ہوتا؟ تو باہر کا دین 90% ہے، وہ ہمارے اندر آ جائے۔ اس درس کا مقصد یہی ہے۔ ہمارے اندر چونکہ ہم مانتے تو ہیں مسلمان، ایمان ہمارے اندر ہے، لیکن جو باہر کا دین ہے 90%، اس میں ہم بالکل زیرو ہیں۔ اتنا ہے کہ جس میں دنیاوی نفع ہو ہمارا اس میں ہم باہر کے معاملے میں بھی اسلام کو مانتے ہیں۔ جس میں دنیاوی نفع آ گیا تو ہم مومن ہیں۔ جس میں کچھ لگتا ہو، کچھ جاتا ہو، کچھ قربانی دینی پڑتے ہو تو پھر چھٹی، وہ ہمارا ایمان ہے، مسلمان کے ساتھ ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اس آیت کو پہلے سمجھو۔ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ خیال کرنا، کہیں ایمان لے آنا اور اسلام لے آنا لیکن پھر جو باہر کا دین ہے 90% وہ تمہارے اندر نہ ہو، ایسا نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پھر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانا، پورے کے پورے۔ پھر بازار میں بھی اسلام ہو، گھر میں بھی اسلام ہو، اگر خامد ہو تو اسلام ہو، بیوی ہو تو اسلام ہو، خریدنے والے ہو تو اسلام ہو، بیچنے والے ہو تو اسلام ہو، بیت اللہ میں اسلام، بیت الخلاء میں اسلام، گھر میں داخل ہوتے وقت اسلام، مسجد میں داخل ہوتے وقت اسلام، بازار میں داخل ہوتے وقت اسلام۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو اسی کو اللہ نے قرآن عظیم فرمایا۔ یہ نہ ہو کہ آدھے تتر آدھے بٹیر، یہ انسان نہیں، مسلمان نہیں، یہ تو ہے مٹی کے ڈھیر۔ یہ نہ ہو کہ زبانی دامے اور اندر کھوکھلے ہو، یہ نہ ہو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ اس آیت کا شان نزول تو خاص ہے، لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ عام ہے قیامت تک۔ شان نزول خاص ہے کہ اللہ نے منع کیا کہ خیال کرنا، یہ نہیں کہ ایمان لے آؤ اسلام میں پورے کے پورے داخل نہ ہو، یہ نہیں۔ اس کا شان نزول خاص ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ علیہ السلام، تو چرچے ہوئے، صاف ظاہر ہے بہت سارے پہلے لوگ ایمان لے آئے تھے، کچھ دیکھ کے ایمان لے آئے۔ جیسے وہ واقعات ہے نا، ایک شخص کو باہر پتہ چلا کہ جو مسلمانوں کے نبی آئے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں۔ اللہ کے نبی کے حسن کو دیکھ کر بھی بعض لوگ ایمان لائے تھے، کہ دیکھ کر کہنے لگے واللہ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، دیکھ کر کہا کہ اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، تو ایمان لے آئے۔ تو ایک شخص کو کسی نے کہا کہ یار بڑا ہی خوبصورت ہے نبی، بات تو اس نے سنی ہوئی نہیں تھی، انہوں نے کہا اللہ کے بندے بڑا خوبصورت ہے، تو لوگ خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آئے۔ تو ایک شخص کو کسی نے کہا یار بڑا ہی خوبصورت ہے، انہوں نے کہا اچھا میرے بیٹے سے بھی زیادہ ہے، اس کا بیٹا مدینہ منورہ میں خوبصورت تھا، انہوں نے کہا میرے بیٹے سے، تیرے بیٹے کی کیا مجال ہے، وہ تو یوں سمجھو کہ حسن ختم ہے اللہ کے نبی پر۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ جلدی گھر گیا، اپنے بیوی سے کہا جلدی میرے بیٹے کو تیار کرو، میں کپڑے پہنا ہو اس کو ذرا تیار کرو، لے جاتا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا خوبصورت ہے، میں بھی بیٹا وہیں کھڑا کروں گا تو پتہ چلے گا کون خوبصورت ہے۔ تو بیوی نے جلدی تیار کیا، بیٹے کو لے کے آ رہا تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، ایک شخص نے کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بات بڑی مشہور ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں، میں بیٹے کا مقابلہ کرانے کے لیے جا رہا ہوں کہ لوگ اسے بھی دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو اس نے جو بات کہی تو اس کو جو ہے وہ کسی نے ذکر کی اس بات میں
کہ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، جہاں پہ پوری کائنات کے حسن کی انتہا ہو رہی ہے وہیں سے محمد کے حسن کی ابتدا ہو رہی ہے، تو کیا اپنے بیٹے کا وہاں جب مقابلہ کرائے گا؟ وہاں تو حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، لگتا ہے خدا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اتنے سارے حسین جمیل سارے پیچھے ہیں، محمد اتنا حسین ہے تو لوگ دیکھنے کے لیے آئے۔ تو یہودی جب آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے، دیکھا، تو پھر یہودیوں نے گفتگو کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہنے لگے کہ ہم یہودی ہیں، آپ اللہ کے اگر نبی ہیں تو ہمارے پاس ایک بڑا عالم ہے اور بڑے اس کے علم کے چرچے ہیں، اگر آپ اس سے کوئی مناظرہ شناظرہ کر لیں اور وہ آپ سے ہار جائے تو ہم کچھ اور کریں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو لے آؤ۔ اور اس مناظر کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن سلام، ان کا بہت بڑا عالم تھا۔ تو وہ گئے اس کے پاس کہ آؤ، جو ہے تم بھی تورات انجیل زبور کے حافظ ہو اور یہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، تو تمہارا مناظرہ ہو، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ سے وہ نہیں جیت سکتا، وہ جو نبی آیا ہے وہ آپ سے نہیں جیت سکتا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، مناظرہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا، یہودی بھی تھے، 18-20 یہودی، اور اس کو جبے کبے پہنا کے بڑے ڈھول ڈھام سے عبداللہ بن سلام کو لائے۔ شریف النفس انسان تھا لیکن یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب آئے تو محبوب صحابہ اکرام کو واعظ فرما رہے تھے، صحابہ اکرام بیٹھے تھے، محبوب واعظ فرما رہے تھے۔ وہ آئے تو تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ کوئی گفتگو کر رہا ہو اور کسی کو کام ہو تو آ کر بیٹھ جائے، جب گفتگو ختم ہو تو پھر بات کریں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی تو آپ واعظ فرما رہے ہیں، تو واعظ ختم ہوگا تو مناظرہ ہوگا۔ تو عبداللہ بن سلام سامنے بیٹھا اور باقی بھی یہودی بیٹھ گئے۔ محبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آیا ہوا ہے مناظرے کے لیے، تو عبداللہ بن سلام نے پہلی نگاہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر ڈالی تو یہی لفظ اس نے دل میں کہے، واللہ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، اور نامرادو مجھے مناظرے کے لیے تم لائے ہو، میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس نے تورات انجیل زبور کو نازل کیا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، فوراً یہ بات کہہ دے۔ تو علماء نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ بیٹھا تو محبوب ایک حدیث ذکر کر رہے تھے صحابہ کو، وہ کیا تھی؟ افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا الناس بالنیام، تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ یہ محبوب نے حدیث ذکر کی، لفظ دیکھیں، افشوا السلام، میم جزم ہے، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا الناس بالنیام، تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ محبوب نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، فرمایا افشوا السلام، اطعموا الطعام، غریبوں مسکینوں کو، یتیموں کو، جو غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، ان کو کھانا کھلایا کرو، واصل الارحام، رشتہ داروں کا علم بھی حاصل کرو اور رشتہ داروں کا ادب بھی کیا کرو، اس کا علم حاصل کیا کرو کہ یہ میرا کیا لگتا ہے، یہ میرا کیا لگتا ہے، اس کے کیا حق ہیں، تو اس کا علم حاصل کرو۔ فرمایا صلوا الناس بالنیام، جب لوگ سو رہے ہو کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو، تدخل الجنت بالسلام، یہ 4 کام کر لو میں محمد وعدہ کرتا ہوں بے حساب جنت میں داخل ہو۔ اب جو لفظ تھے اصل میں اس کو دیکھو کیا لفظ ہے، ایک سارے میم آخر میں جزم، یہ لفظ جو اس نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے تو اس نے یہ لفظ سنے، دل میں کہا کہ یہ لفظ کوئی نبی ہی بول سکتا ہے، عام آدمی نہیں بول سکتا، دل میں کہہ رہا ہے۔ بات ختم ہوئی تو محبوب نے فرمایا لے آؤ اپنا مناظر، انہوں نے کہا جی آگے ہو جائیں۔ تو عبداللہ بن سلام آگے ہوا تو محبوب نے فرمایا میں سوال کروں یا تو سوال کرے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں بولتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب یہودی بیٹھے ہیں کہ ہمارا اتنا بڑا عالم ہے، یہ تو ایسا سوال کرے گا کہ حضور السلام لاجواب ہو جائیں گے۔ اب وہ سارے بیٹھے ہیں تو اس نے کہا اللہ کے نبی پہلے میں بولتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بولو، تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ سوال۔ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، آپ کے علاوہ آج کے بعد محبوب کوئی نہیں، وہ خدا آپ محمد مصطفیٰ ہیں، میں ایمان لایا ہوں کہ اللہ بھی سچا، خدا بھی سچا، محمد مصطفیٰ بھی سچا، کوئی مناظرہ شناظرہ نہیں، تورات انجیل زبور میں پڑھ چکا ہوں، جو جو نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں وہ ساری آپ کے اندر ہیں، تو آیا مناظرہ کرنے ہوں بن غلام گیا، اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو جب کلمہ پڑھا اس نے محبوب مسکرا پڑے تو آپ نے ان یہودیوں کو دیکھا بھائی اب بتاؤ، اب وہ کچھ یہودی تو اسی وقت کہنے لگے جب یہ مان گئے تو ہمیں اللہ کے نبی کیا اعتراض ہے، جب یہ مان گئے تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ بعض جو کچھ ضدی قسم کے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں بس یہ بس آپ کے ساتھ ایسے مل گیا ہے، کوئی بات ایسے ہوگی ہم اس کی بات کو نہیں مانتے، وہ تو کیا چلے۔ بہت سارے یہودی پھر عبداللہ بن سلام کی وجہ سے ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے وہ پہلے یہودی تھے اب ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے یہ آیت اتری تھی۔ اب وہ بیٹھ گئے سر پکڑ کر،
کیونکہ آپ علیہ السلام کی جو شریعت ہے ہماری جو ہم نے اس تسلیم کی ہے اس میں سید الایام جمعہ ہے، ان کے اندر ہوتا تھا ہفتہ. ایک تو یہ بات. دوسرا وہ پڑھتے تھے تورات کو اور یہ پڑھتے تھے قرآن کو. ایک تو یہ بات. دوسرا ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا. یہ اونٹ کا گوشت ذبح بھی کرتے کھاتے تھے. اب وہ بیٹھ گئے جو ایمان لائے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کو عبادت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں جمعے کو، اب کیا کریں؟ اور وہ ہم تورات پڑھتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، اب کیا کریں؟ اور ہم تو اونٹ کو حرام سمجھتے ہیں، یہ حلال سمجھتے ہیں، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اس طرح کرتے ہیں جمعے کو تو ان کے ساتھ مل کے عبادت کر لیں گے، کیونکہ ہفتہ ان کی عبادت کا دن نہیں، ہم تو ہفتے کو مانتے تھے، تو چھپ کر ہفتے کو بھی عبادت کر لیں گے. یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو قرآن پڑھ لیں گے، لیکن جب رات ہوگی تنہائی میں گھر میں تو پھر تورات بھی پڑھ لیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے سامنے اونٹوں کو ذبح کریں گے، کیونکہ یہ کرتے ہیں. جہاں گوشت کھانے کی بات آئے گی تو بہانہ کر لیں گے، کیونکہ ہم نہیں کہتے تھے، تو ان پہ بھی مانتے رہیں گے، اپنی شریعت پہ بھی چلتے رہیں گے. تو اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ تو آپس میں مشورہ کر رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ یہ چھپ کے مشورہ کر کے انہوں نے تیاری کر لی، بھائی اب کوئی مشکل نہیں ہے، ہفتے کو بھی کریں گے، جمعے کو بھی، وہ بھی کام چلتا رہے گا، یہ بھی چلتا رہے گا. تو ابھی وہ اٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں آئے. اللہ نے یہی آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. وہ ایمان والو، محبوب یہ آ رہے ہیں مشورے کر کے کہ ادھر بھی ہوں گے ادھر بھی ہوں گے، وہ بھی کام چلتا رہے گا، یہ بھی چلتا رہے گا. یہ جو آ رہے ہیں ان سے کہہ دیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو جب ایمان لے آئے ہو تو اسلام میں بھی پورے کے پورے داخل ہونے پڑے گا. اب تورات کا زمانہ ختم، اب ہمیشہ تک قرآن پڑھنا پڑے گا. اب جو ہے وہ ہفتے والی عبادت ختم، ہمیشہ جمعہ سید الایام ہے. اور تم کہتے ہو اونٹ کو ذبح بھی کریں گے، کھائیں گے نہیں، یہ تو شریعت میں حلال ہے، یہ بھی کھانا پڑے گا. اب ایمان لے آؤ تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، یہ نہیں کہ آدھے وہ آدھے یہ قرآن ادھر نہیں چلتا. تو محبوب کے پاس جب آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا مشورہ کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے یہ بتائیں، ہم نے تو اکیلے مشورہ کیا ہے، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس اللہ نے بتایا ہے جس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. انہوں نے کہا چلو مشورہ تو کر کے آئے تھے، لیکن اس آیت پر اور ہمارا ایمان پختہ ہو گیا. ہم جو مشورہ کر کے آئے اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں. آج کے بعد 100% سر سے لے کر پاؤں تک، رات سے لے کر دن تک، مسجد سے لے کر بازار تک، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک، اے میرے محبوب ہم وعدہ کرتے ہیں 100% ہم آپ کی تابعداری کریں گے. تو یہ آیت تو آئی ان کے لیے سبق ہے قیامت کی صبح تک، کہ تم بھی پیچھے والے یہ نہ کرنا کہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر. مسجد میں مومن، بازار میں چلو کوئی گال نہیں، تھوڑا بہت مال چلاویں کوئی حرج نہیں، چلو ادھر ایمان بھی لے آئے، سود بھی کھا لیں تو کوئی حرج نہیں، ایمان بھی لے آئے تو رشوت بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں، ایمان بھی لے آئے تو گانے بھی سن لیں تو کوئی حرج نہیں، ایمان بھی لے آئے تو کسی کا مال بھی کھا جائیں تو کوئی حرج نہیں. ایسا نہ کرنا. ادخلوا فی السلم کافہ، پھر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. تو اسلام نام ہی ماننے کا ہے. کیا ہے بولو؟ یہ ایک معاہدہ ہے، ماننے کا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے، ہمارا نقصان ہو یا ہمارا فائدہ، ظاہری طور پر کام ہمارے خلاف ہو یا ہمارے موافق، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو میرے بھائی ماننا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ ماننا پڑے گا. اسی میں فائدہ ہمارا ہے. اسلام اسلما، ایک قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا، اس سے بھی مزید بات سمجھ میں آئے گی. مان جاؤ، جو اللہ نے کہا مان جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی، اس کو اسلما کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں جو ہم لے آئے ہیں. جیسے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں. خواب دیکھا بچے کو ذبح کریں، بتایا اسماعیل علیہ السلام کو، بڑھاپے میں ملائے، اکیلا بیٹا ہے، نبی بھی تھا خوبصورت بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا امتحان کے لیے خواب میں دکھا رہے ذبح کریں ذبح کریں. اب بیٹے کو ذبح کرنا یہ دل کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ محبت کے مطابق ہے یہ خلاف ہے، لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. تو اب ہم ہوتے ہیں، ہم کہتے چلو ایک کام کو چھوڑو اور کام کر لیتے ہیں. اسلم کیا معنی ہے؟ جو اللہ نے کہا اس کو کرو. پھر کیا کیا آپ نے؟ بیٹے کے سامنے خواب ذکر کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے میں نے دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا کیا کرنا چاہیے. وہ بھی بیٹا تھا، اسماعیل تھا. تو انہوں نے کہا ابا خواب تو آپ کا وہی ہوتا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ حکم دے رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جی پھر اللہ کا حکم ہے تو آپ فوراً کریں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اللہ کا حکم ہے تو میں بھی تیار ہوں. اب ذبح ہونا کوئی آسان کام ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو تیار ہوگا یہ نہیں ہوگا. وہ کر رہے ہیں، بیٹا باپ کر رہا ہے، بیٹا ہونے کے تیار ہے. تو جب چھری کے نیچے حضرت اسماعیل آئے تو اس کو اللہ نے ذکر کیا، فلما اسلما وتلہ للجبین. اسلما فرمایا جب دونوں مان گئے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا باپ،
بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اس کو اللہ نے کہا اسلما۔ تو ہمیں سبق دیا ہے کہ اس میں جان جا رہی ہے، باپ لے رہا ہے، تو پورا کا پورا عقل اور دماغ کے خلاف یہ حکم ہے، لیکن اللہ کا کہا مانا یا نہیں مانا، تو اللہ نے فرمایا اسلما۔ تو اس لیے میرے بھائی جہاں فائدہ ہو وہ مومن بن جاؤ، جہاں کچھ لگتا ہو وہاں پھر ہمیں اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نہ کرنا۔ اس لیے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو ایک واقعے پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں میرے بھائیو، اسلام یہ ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے اس کو ہر وقت مانو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حذیفہ بھی مسلمان تھے، صحابی تھے، اور ان کے والد یمان بھی مسلمان تھے۔ کب مسلمان ہوئے؟ جب جنگ بدر عروج پہ تھی، جنگ بدر تیار تھی، یہ اس وقت پہلے مسلمان ہو گئے۔ اور حذیفہ حضرت وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے رازدار تھے۔ اللہ کے نبی نے منافقوں کے نام بتائے، راز اللہ کے نبی کے حضرت حذیفہ کے پاس ہوتے تھے۔ یہ جنگ بدر جب تیار ہو کے وہ لشکر نکلا کافروں کا، اسی وقت ان کو موقع ملا مدینہ مکہ مکرمہ سے کہ ہم مدینہ پہنچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ حضرت حذیفہ بھی، یمان بھی، باپ بھی بیٹا بھی راستے میں چل پڑے۔ ابو جہل لشکر لے کے جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ پہ ابو جہل کے لشکر نے مشرکین مکہ کے پڑاؤ ڈالی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا یہ دو شخص کون جا رہے ہیں، بندوں کو بھیجا پکڑ کے لائے، تو ایک حذیفہ تھا، ایک یمان، یعنی ایک بیٹا ایک باپ۔ تو ابو جہل نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں، کیونکہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اب ہم مکہ میں نہیں رہیں گے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہیں گے۔ انہوں نے کہا ہم تو کبھی جانے نہیں دیں گے آپ کو، یہیں پہ ماریں گے تمہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں جانے دیں، ہم اللہ کے نبی کے پاس۔ اس نے کہا اچھا ادھر جنگ لگ رہی ہے، ادھر ان کو تعداد کی ضرورت ہے، اور تم جنگجو تھے، یہ دونوں بیٹا بھی باپ بھی بڑے جنگجو تھے، اچھا تم وہاں جا رہے ہو تاکہ ہمارے خلاف تم جنگ کرو گے، ہم تمہیں نہیں جانے دیتے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں جانے دیں، ہم جائیں گے۔ وہ زیادہ تھے، یہ دو تھے، یہ لڑے نہیں، لیکن اب وہ نہیں جانے دے کہ جنگ کا موقع ہے، ہم تمہیں قید رکھیں گے، جنگ ختم ہوگی پھر رشتہ داری تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جانے دیں، اس نے کہا نہیں جانے دیں۔ جب بار بار کہا تو اب سنو، ابو جہل نے کہا کہ میں اس شرط پر تمہیں جانے دوں گا، تم دونوں وعدہ کرو کہ جنگ میں حصہ نہیں لوگے، جاؤ صحیح مدینہ، لیکن جب جنگ ہو جائے تو پھر تم باقی جنگیں لڑو، یہ جنگ بدر تم نے نہیں لڑنی، یہ وعدہ کرو، پھر ہم جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ابھی تو یہاں سے تو جان چھڑوائیں، پھر وہاں جائیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ تو انہوں نے ان سے وعدہ کیا ابو جہل سے کہ ہمیں جانے دو مدینہ منورہ، ہم جنگ نہیں لڑیں گے، یہ تو اس سے وعدہ کرتے ہیں۔ اب وعدہ ہو گیا، انہوں نے کہا چلو بھاگ جاؤ۔ اب دونوں باپ بیٹا خوشی خوشی کہاں پہنچے؟ مدینہ منورہ پہنچے۔ ادھر صحابہ کا لشکر نکل رہا تھا، کہو سبحان اللہ، 313، تعداد بھی کم ہے، تعداد کی ضرورت ہے۔ 70 تھے اونٹ، 2 تھے گھوڑے، 313 صحابہ میں صرف 8 تلواریں تھی، ان میں سے 1-2 ٹوٹی ہوئی تھی، پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی، چھوٹے بچے بھی تھے، بوڑھے بھی اس میں تھے، چھوٹے بچے معاذ اور معوذ کا واقعہ آپ سنتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ یہ سارا لشکر نکل رہا ہے قدوسیوں کا جنگ لڑنے کے لیے۔ تعداد کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ جب پہنچے تو حضور علیہ السلام خوش ہو گئے کہ چلو 2 مجاہد اور آ گئے، یہ ہیں بھی جنگجو۔ تو جب ملے اللہ کے نبی نے واقعہ سنا، حال سنا کہ بتاؤ کیسے مکہ سے چلے، ایک راستے میں ٹھیک گزرا، کیا کام ہوا۔ محبوب نے جب تفصیل پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہم آ رہے تھے، پورا واقعہ سنا، ابو جہل نے پکڑ لیا، آنے نہیں دے رہا تھا، تو ہم نے کہا ہمیں جانے دو، اس نے کہا وعدہ کرو کہ جنگ میں شریک نہیں ہوگے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم نے کیا کیا؟ میں کہا ہم نے وعدہ کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان بچانے کے لیے، وہ تو پھر آنے نہ دیتا۔ آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو جنگ ہے، ہم آ گئے ہیں، تو لشکر جا رہا ہے، یہ بھی اسلحہ اٹھا کر اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ محبوب نے دیکھا حذیفہ بھی کھڑے، یمان، آپ نے فرمایا تم دونوں ایک طرف ہو جاؤ۔ جب ایک طرف ہو گئے تو محبوب نے فرمایا تم وعدہ کر کے نہیں آئے کہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو دشمن خدا ہیں، ہم کر کے آئے ہیں وعدہ، لیکن یہ جنگ کا موقع ہے، مجاہدین کم ہے، ضرورت ہے، ہم جنگ جو ہیں، اور ہم دونوں باپ بیٹا ہم ان کے پرخچے اڑا دیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پرخچے تم اڑا دو گے، جنگ جو بھی ضرور ہو، مجھے جنگ جوؤں کی بھی ضرورت ہے۔ محمد وعدوں کو پورا کرنے کے لیے آیا، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اس لیے جب تم وعدہ کر کے آئے ہو کہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو میں محمد تمہیں جنگ میں شریک نہیں ہونے دیتا۔ کل وہ دشمن یوں نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا۔ دونوں باپ بیٹوں کو محبوب نے اس جنگ سے الگ رکھا، تو پھر ان کو بلا کر کہا پریشان نہ ہونا، اصل جو مقصد ہے وہ جہاد نہیں ہے، اصل مقصد ان کافروں کو مارنا نہیں ہے، اصل مقصد نماز نہیں ہے، اصل مقصد تجارت نہیں ہے، اصل مقصد کوئی دوسروں کے حقوق ادا کرنا نہیں ہے، اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔
جس جنگ میں لڑے اور اللہ ناراض ہو کہ وعدہ ہی پورا نہیں کیا پھر اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے لڑنے سے بہتر تمہارا مدینے میں رہنا ہے, کیونکہ مدینے میں رہنے سے اللہ راضی ہوگا کہ میں محمد وعدہ پورا کر چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جب آئے لشکر دونوں آمنے سامنے تو ابو جہل نے لوگوں کے ذمہ لگایا کہ دیکھو حذیفہ بن یمان ہے, وہ تلاش کرتے رہے, انہوں نے کہا وہ تو نظر نہیں آ رہے. تو ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم مانتے نہیں ہے, اس کعبے کے رب کی قسم مانتے نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ غلامی نہ اپنانی پڑے, لیکن یہ بات سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. اس حالت میں بھی جو وعدہ پورا کر رہا ہے اس جیسا کون ہے؟ اس کو کہتے ہیں اسلام. کیا کہتے ہیں بولو؟ اسلام. اور ہم چھٹی اندر دیکھو تو بالکل زیرو ہیں. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں, ایسے ہم وہ پھل نہ بنے جو سبزیوں کی دکان پہ رکھے ہوتے ہیں دکھاوے کے لیے, مٹی کے بنے ہوتے ہیں, اوپر رنگ چڑھا دیتے ہیں. وہ اصل جو پھل ہوتے ہیں ان سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں, وہ موٹے بھی ہوتے ہیں. انگور دیکھ لو جو بناوٹی بنے ہوتے ہیں, بعد میں دیکھنے والا کہتے ہیں یار کتنے خوبصورت ہیں, لیکن وہ کوئی خریدتا ہے؟ بولو کوئی کہے کہ یار رنگ تو اس کا اچھا ہے یہ مجھے دے دو, خریدیں گے وہ اصل. تو آج ہم بناوٹی پھل ہیں, بناوٹی مسلمان. دیکھنے میں ماشاءاللہ جب کوئی معاملہ کرے یا سسٹم ہو تو وہ بالکل 0% ہے. تو میرے بھائی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کو 100%, جس طرح مسجد میں ہم مومن ہیں, باہر نکلیں تب بھی ہم کیا ہوں؟ بولو مسجد مومن ہے, بازار میں بیٹھے تب کیا ہوں, دکاندار ہوں تو تب کیا ہوں, خریدنے والے ہوں تب کیا ہوں, پیسے لینے والے ہوں تب کیا ہوں, جب دینے کی باری ہے تب کیا ہوں, تو ہر جگہ پہ کیا ہوں؟ مومن. تو یہ ہے چیز. اس کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر نہیں ہوگے تو پھر فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, پھر تم شیطان کے پیروکار ہو, رحمان کے پیروکار نہیں ہو. انہ لکم عدو مبین, پھر سن لو جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے, رحمان تجھ سے محبت کرتا ہے. شیطان تمہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہے, رحمان تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے. اسی پر بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کی افاع عہد کے, ادائے امانت کے, تجارت میں اسلامی اصول, یہ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. ہر ایک کو ذکر کرنا مقصود نہیں ہوتا, صرف سبق دینا مقصود ہوتا ہے. تو آج کا سبق یہ ہے کہ 100% اسلام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ, ہر جگہ مومن نظر آئیں گے انشاءاللہ. دعا یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.